السلام علیکم ناظرین، امید ہے آج بھی آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو جو ایس پی ہیں شیر بانو نقوی لاہور کی، ان کی ایک کنٹروورسی ہے کسی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ایک جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل خان افریدی، ان کا جو لاہور کا دورہ ہے اور ان کے جو لاہور کے صحافیوں کے ساتھ جو تیز اور تلخ جملوں کا جو تبادلہ ہوا ہے، تو اس بارے میں بھی بات کر لیں گے اپنے تجربات کی روشنی میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آپ جو ہے نا ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیا کریں۔ تو پہلے جو ہے نا یہ بات کر لیتے ہیں سہیل افریدی صاحب کی۔ تو انہوں نے جناب ایک بڑا طوفانی قسم کا دورہ کیا ہے، اور وہ لاہور تشریف لائے پشاور سے، اور اپنی پوری ان کی کیبنٹ ان کے ساتھ تھی۔ اور اس دورے کے اندر انہوں نے پنجاب اسمبلی بھی جانا تھا، انہوں نے پریس کلب بھی جانا تھا، زمان پارک بھی ان کا جانا کا پروگرام تھا، اور دیگر جگہوں پر بھی۔ تو انہوں نے اپنے جو پارٹی کے لوگوں کے گھروں میں بھی جانا تھا جو ابھی قید ہیں، ان کے گھروں پہ بھی انہوں نے وزٹ کرنا تھا۔ تو جب وہ پنجاب اسمبلی میں آئے تو وہاں پہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ پنجاب اسمبلی میں جو صحافی جو ہیں وہ سوالات کرنے کی غرض سے وہاں بھیجے گئے تھے، وہ پلانٹڈ تھے۔ میرا خیال، ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ پلانٹڈ صحافیوں کو اتنی بڑی تعداد میں کسی جگہ پہ یعنی بھیج دیا جائے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کام کرنے والا ہر بندہ جس کے پاس ایک موبائل ہے اور ایک مائک ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، وہ جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کو کنٹرول کرنا یا پلانٹ کرنا، میں اس سٹوری کو تو بائے نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑی ان کی سیاسی ایکٹیویٹی تھی، تو اس ایکٹیویٹی میں تو اتنے زیادہ صحافی آتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے صحافیوں کو کسی نے پلانٹ کیا ہوگا۔ یہ تو ایک چلے بات ہو گئی کہ جی پلانٹ کسی نے کیا یا نہیں کیا، وہ ایک یہ خفیہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ خفیہ ہی رہتی ہیں۔ لیکن جس طرح سے ان کا لاہور آتے ہوئے جگہ جگہ جو راستہ روکا گیا، تو اور پنجاب حکومت کی طرف سے جو سلوگن چلائے گئے کہ نو ڈرگ مافیا ان لاہور، یہ میرے جو ذاتی میرا ایک خیال ہے، اس میں یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی آن دی پارٹ آف پنجاب گورنمنٹ۔ تو اب یہ ہے کہ ایشو کہاں کریٹ ہوا؟ ایشو جب وہاں پہ بنا جب پنجاب اسمبلی میں لاہور کے ایک صحافی ہیں محسن بلال، میاں محسن بلال، تو انہوں نے ایک سوال کیا سہیل افریدی سے کہ جی الزام ہے کہ آپ کے پی کے سے چرس لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی بدتمیزانہ، میں کہوں گا غیر اخلاقی اور لچر پن کا میں کہتا ہوں کہ یہ مظاہرہ تھا۔ یہ انتہائی یعنی گرا ہوا اور گھٹیا قسم کا سوال تھا۔ یہ کسی بھی ایک منجے ہوئے صحافی سے اس ایسے سوال کی توقع نہیں کی جا سکتی، نہ صرف وزیر اعلیٰ سے بلکہ ان کی جو کیبنٹ کے لوگ ساتھ تھے ان سے بھی، ان لوگوں سے بھی یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ جی آپ چرس لے کر آئے ہیں، یعنی ایک آپ منشیات فروش ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے سوالات کرنے والے کو۔ لیکن ان کے ساتھ ایک ان کے منسٹر ہیں مینا خان، وہ ان کے ایم پی اے بھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس سوال کا جو جواب ہے وہ اس صحافی سے مزید گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے بھی جواب دیا۔ کیونکہ یہ جو عدم برداشت ہے، یہ انفارچونیٹلی جو عمران خان صاحب کی جو کلٹ فالوئنگ کے نتیجے میں یہ پیدا ہو گئی ہے، یہ بتاتی ہے کہ کے پی کے پر کس طرح کے لوگ مسلط ہیں۔ کیونکہ ایک اگر منسٹر لیول کے بندے کو اتنا آرام سے ایک صحافی کے جو ایک سوال پر جو کہ ناجائز تھا، اگر اس پر اکسایا جا سکتا ہے اور اتنی آسانی سے اکسایا جا سکتا ہے، تو پھر مینا خان جیسے منسٹروں سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے۔
یعنی وہ اتنے طیش میں آ جائیں گے کہ اپنے مقام اور منصب کو بھی بھول جائیں گے. تو انہوں نے پھر مریم نواز کے اوپر اس طرح کے گھٹیا الزامات لگائے کہ میں اس وقت ان الزامات کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ وہی بیانیہ ہے جسے پرویز مشرف کے زمانے میں پروان چڑھایا گیا، اور پھر عمران خان صاحب نے اسی بیانیے کو ٹو کیا. اپنے جلسوں میں بھی انہوں نے اس طرح کی فوش باتیں کی کہ جس کی وجہ سے پھر آج ان کے جو یہ منسٹرز ہیں جو کے پی کے میں سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی اسی زبان اور اسی بیان کا جو ہے وہ اظہار کیا. تو آج خیر جو سی ایم کی کے پی کے میں واپسی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے عوام نے 14-15 سال جو ہے نا وہ سے تحریک انصاف کو وہ ووٹ دے کر اپنے نمائندے منتخب کر کے حکومت میں لا رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو کے پی کے اندر جو دہشت گردی ہے، منشیات فروشی ہے اور جو کرائم ہے، وہ کسی صورت میں کم نہیں ہوا. کہ جو کے پی کے کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ دیکھ لیں جا کے کہ اس کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوئی. اور اگر ہم پنجاب کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تو وہ ترقی بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے. تو جو لاہور کے جو صحافی ہیں نا، کچھ صحافی وہ بار بار سہیل افریدی سے یہ بھی سوال کرتے تھے کہ جی لاہور سے نا کیا سیکھ کر آپ جا رہے ہیں، لاہور کی ڈیولپمنٹ کیسی ہے، لاہور آپ کو کیسا لگا. تو پھر ظاہر ہے کہ جو سی ایم ہیں کے پی کے وہ بھی سیکھ پاؤ ہو گئے کہ انہیں کس طرح سے یعنی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور اصل میں یہ جو صحافیوں کی بھی زبان پر یہ وہی بیانیہ ہے جو عظمہ جو بخاری صاحبہ ہیں وہ اپنے ولاگز میں انہوں نے یہ اس کو تیار کرنا شروع کیا اس بیانیے کو، کہ چونکہ سینئر وزیر بھی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی وہ بہت قریبی ساتھی ہیں، بلکہ ان کی وفادار اور یعنی کہیں کہ بہت زیادہ کلوز ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بعض صحافیوں نے انہیں خوش کرنے کے لیے اور ان کے کہنے پر اس طرح کے سوالات کیے ہوں، کیونکہ ان کے کہنے پر ہی سنا ہے کہ نوکریوں پہ رکھا جاتا ہے اور نوکریوں سے فارغ بھی کیا جاتا ہے. تو بعض صحافی جو اپنے آپ کو بڑا سینئر صحافی سمجھتے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں ممکن ہے کرتے ہوں، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ وہ پیسے شیسے بھی دیتی ہیں اور مقام و منصب بھی دلاتی ہیں. تو انہوں نے پھر صحافی صاحبان نے جو ہے نا وہ سہیل افریدی صاحب سے انتہائی سخت سوالات کیے اور تمیز و تمدن کا دامن انہوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا. اور ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ جی سہیل افریدی کو انہوں نے بلٹل کرنے کی کوشش کی. تو میں اپنی طرف سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں آتے ہیں یا آئے تھے تو ان سے سندھ کی ترقی کے بارے میں صحافیوں نے ایسے سوالات کیوں نہیں کیے؟ کیوں کہ آج کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں، اور ان کے پاس اگر جو آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں تو حکومتی جو چیزیں ہیں سارا نظام وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے. تو نہ کبھی ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے سندھ میں کوئی اسپتال بنایا ہے. تو یہ کیوں نہیں پوچھا بلاول سے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ اتنے برے کیوں ہیں؟ اور پھر یہ کیوں نہیں پوچھا کہ جو سندھ کی عوام ہے وہ آج تک جو ہے صاف پانی کو کیوں ترس رہی ہے؟ مطلب اس طرح کے آپ یعنی ڈسکریمنیشن تو نہ کریں نا. اگر آپ اتنے بڑے اور جید صحافی ہیں کہ آپ ایک چھوٹے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو آپ گرل کر رہے ہیں، تو جب ایک کمپیریٹیولی ایک بڑا لیڈر آتا ہے جو کہ ایک دوسرے صوبے کا سب کچھ کرتا دھرتا ہے تو اس سے یہ سوالات کیوں نہیں پوچھے جا سکتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی جو حضرات ہیں ان کو اپنی جو اقدار ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے، اور ان کو اس طرح کے جو سٹنٹس ہیں وہ حکومتی مشینری کا یا کسی بھی وہ بھی حکومت میں ہے، کے پی میں وہ حکومت میں ہے، ان کے ساتھ جو لونڈے لپاڑے ہوں گے وہ اپنے آپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں. تو یعنی ایک عجیب قسم کا کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ سینٹی جو ہے نا وہ کہیں پہ پریویل نہیں کر رہی. چلے خیر، اب ہم اپنا جو دوسرا ٹاپک ہے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جو اے ایس پی ہیں شہر بانو نقوی،
تو وہ ایک کنٹراورسی کا شکار ہو گئی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا. تو وہ ایک بہت اچھی پولیس افسر ہے، لیکن وہ خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں. اور یا یہ ہے کہ ان کو خبروں کی زینت بننے کا شوق پیدا ہو گیا. نوکری کی شروعات میں ہی وہ ان کو ایک فیم ملا، وہ جو انہوں نے ایک خاتون کو بچایا جس کے کپڑوں کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا لاہور میں. تو اس میں ان کی بڑی بھلے بھلے ہوگی، اور وہاں سے کبھی پھر وہ گھوڑے پہ سوار ہو رہی ہیں، اور کبھی جو مختلف قسم کے جو سوشل میڈیا کے جو مشہور کیریکٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی یہ ٹک ٹاکس وغیرہ جو ہیں وہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایز اے پولیس افسر میں شروع میں یہ اس اگلا جو واقعہ جو کنٹراورسی کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا، جب اس کو عہدہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو رسپانسبلٹی بھی ملتی ہے. ایز اے پولیس افسر ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے مشہوری نہیں ہوتا، بلکہ جینونلی لوگوں کی خدمت کر کے، جسے کہتے ہیں نا پبلک سروس ڈلیوری کر کے، وہ آپ نام کما سکتے ہیں. اور پنجاب پولیس میں، پاکستان کی پولیس میں ایسے افسروں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کو بغیر ٹک ٹاک کے بھی لوگ ان کو آج تک یاد کرتے ہیں، ان کو پریز کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. اور جو اکثریت جو ہے وہ برے کام کرتی ہے، لوگ ان کو کنڈیم بھی کرتے ہیں. تو ابھی یہ ایک جناب ڈاکٹر صاحب ہیں لاہور کے، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ جی ایک جو ہے انہوں نے کسی کی آپریشن کیا اور وہ طبی تنازع پیدا ہو گیا. تو جو ایس پی صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے دفتر میں بلا کے اور اپنے ایس ایچ او کے ذریعے وہ اس کے اوپر دباؤ ڈالا کہ ان کو پیسے واپس کیے جائیں. تو یہ جو ڈاکٹر علی زین العابدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مریضہ کو ہم نے رقم ادا کر بھی دی، اور یعنی پیسے واپس بھی کر دیے. اور یہ شاید اپریل کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیزر کا آنکھوں کا آپریشن انہوں نے کروایا تھا کسی مریض نے، اور وہ ان بقول ڈاکٹر صاحب کے، یہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اے آر وائی نیوز پہ ساری سٹوری چلی ہے کہ کوئی پیچیدگی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ آنکھوں کو سیٹ ہونے میں. تو کہتے ہیں جی انہیں اس وقت جو ہے پھر وہ پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا، جب شہر بانو نقوی اس وقت ڈیفنس میں بطور اے ایس پی کام کر رہی تھی، وہاں تعینات تھی. تو جہاں انہیں بتایا گیا کہ جی یہ جو آپریشن ہے یہ آپ نے غلط طریقے سے کیا ہے، تو وہ اور ساتھ انہیں کہا گیا کہ جی مریضہ کی جو رقم ہے وہ آپ واپس کریں تاکہ وہ کہیں اور سے علاج کرا سکیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی 1,50,000 روپے جو ہے وہ مریضہ نے ادا کیے تھے. تو میں کہتے ہیں جی وہ ڈبل کر کے میں واپس کر دیے. اس نے کہا 4 لاکھ روپے وہ پہلے وصول کر چکی ہیں. تو وہ مزید انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے آفیسر کو یہ بتایا کہ جی ہم نے پیسے واپس کر دیے ہیں، تو اب دوبارہ اس پیسوں کے مطالبے کا کیا تک بنتا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ پھر ایس ایچ او کے ذریعے جو ہے ان کو بلایا گیا، اور مسلسل دباؤ ڈال کر ان سے 3 چیکس جو ہیں وہ دلائے گئے، جن میں سے ایک چیک جو ہے وہ کیش ہو چکا ہے، جبکہ یعنی وہ 1 کروڑ روپے مالیت کے 3 چیکس ہیں. تو جبکہ جو باقی 2 چیکس کی ادائیگی رکوانے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے. اچھا، اس سٹوری میں مزید یعنی آگے جو بھی انہوں نے الزام لگائے، اور پھر اے ایس پی صاحبہ نے اس سٹوری کو باقاعدہ ان تمام الزامات کو رد کیا ہے اور تردید کی ہے اس کی. یقیناً وہ کہتے ہیں نا ہز سٹوری ہر سٹوری اینڈ دا ٹروتھ، لیکن بات وہی ہے جو میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پولیس جب بدنام ہوتی ہے جب وہ ریکوری ایجنسی کا کام کرے. میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اور جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ میرے نوٹس میں آتا ہے تو میں ہمیشہ پولیس کو ہی کنڈیم کروں گا، کیونکہ جو پولیس کے جو سینئر افسران ہیں، اب تو شہر بانو خود بھی سینئر ہیں اور انہوں نے بہت آگے تک جانا ہے. اگر ابھی سے وہ اس طرح کی کنٹراورسیز میں اپنے آپ کو الجھائیں گی تو پھر ان کے لیے آنے والا وقت، مارک مائی ورڈز، کہ ان کے لیے آنے والا وقت مشکل ہوگا. کیونکہ جو
آپ کی جو سینئر لاٹ ہے ٹھیک ہے، وہ آپ کے ٹیک ٹاک کو پسند کرتے ہوں گے، یا آپ کی جو پبلک پر امیج ہے یا پرسیپشن ہے اس کو وہ لائک کرتے ہوں گے، لیکن موسم ایک جیسا نہیں رہتا. گرمی کے بعد سردی بھی آتی ہے اور دن کے بعد رات بھی آتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کیریئر پہ توجہ دیں، اور اس طرح کی جو کنٹروورسیز ہیں وہ کسی بھی اچھے پولیس افسر کو بالکل، میں کہتا ہوں کہ اس میں کم بھی سچ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ڈاکٹر لیول کا بندہ جو ہے اور وہ نیشنل میڈیا پہ یہ الزامات لگا رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں سچائی بھی ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ جو شہربانو ہیں وہ ایک بہت ذہین، بہت سمجھدار ایک آفیسر ہیں، اور وہ اپنا جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو وہ بچائیں گی. اور جو ان کے افسران ہیں ان کا بھی کام ہے کہ ان کی مینٹورنگ کریں، اور ان کو جو پولیس کا ورک ہے اس میں نام کمانے کی جو ہے وہ ترغیب دیں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.